حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک رات میں فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، اور آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ تم میں سے ایک شخص 50 آیات پڑھ سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1750۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے دلی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی تاکید فرمائی کہ شروع رات میں وتر پڑھ لیا کروں، فجر کی سنتوں کی پابندی کروں، اور ہر مہینے کے 3 نفلی روزے رکھوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1679۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اعلانیہ صدقہ کرتا ہے، اور جو شخص ایسا قرآن پڑھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1664۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو میں نے کہا، مجھ سے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف یعنی آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات صحیح ہے مگر میں تم جیسا نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1660۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھتے تھے اور کبھی بیٹھ کر۔ جب کھڑے ہو کر نماز شروع فرماتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر فرماتے، اور جب بیٹھ کر نماز شروع فرماتے تو رکوع بھی بیٹھ کر فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1648۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک رات میں سارا قرآن پڑھا ہو، یا صبح تک ساری رات نماز پڑھی ہو، یا رمضان المبارک کے علاوہ کبھی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1642۔